دستار باندھے ہوئے کعبہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقال عليه الصلاة والسلام. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے جگہ ہے اس کو پور کر لیجئے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو, وہ پھان کر آگے نہ آئے. اور جگہ رہتے ہوئے آگے پیچھے بیٹھنا بھی مسئلے خلاف ہے, اس لیے آگے جگہ پور کر لیجئے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستو, جو میں نے آیت تلاوت کی یہ پہلے پارے کی پہلی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی بھی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کسی اعتبار سے بھی کوئی اس میں شک بھی نہیں کر سکتا ہے. اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء جو ہیں, عالم حضرات جو ہیں, جو صحیح معنی میں عالم ہوں اور دین کے تقاضوں کو پورے کر رہے ہوں, ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں, اور جتنے نبی ہیں انہوں نے اپنے وراثت میں علم کو چھوڑا ہے, دینار اور درہم کو نہیں چھوڑا. تو جس نے علم دین حاصل کیا اس نے میراث انبیاء سے حصہ حاصل کیا. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے, اور جب جس کی مدت پوری ہوتی ہے, زندگی اس کی ختم ہوتی ہے, پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. جب جس کا وقت ہوتا ہے وہ آتا ہے, اور جب جس کا وقت پورا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اس تھوڑی سی وقت کو ہم اور آپ زندگی کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے یہ راضی اور خوش کرنے کے لیے کہ کون بندہ ہمیں راضی اور خوش کرتا ہے, کون میری باتوں کو مانتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا, ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تم کو آزماؤں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے, کون برے عمل کر کے آتا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستو, انہی سب باتوں کو سمجھانے کے لیے, بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی پیاری کتاب قرآن پاک کو عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اب اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے حکموں کے مطابق چلنا پڑے گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں یعنی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانی پڑے گی. اور یہ کیسے ہوگا, کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر دین کا علم رہے گا, دین کا علم ہوگا, تبھی ہم ان باتوں کو مان سکتے ہیں صحیح سے, اور صحیح سے عمل کر سکتے ہیں. نہیں تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, بہت دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت پر چل رہے ہیں,
اللہ اور اس کے رسول کو حکموں کو مان رہے ہیں، حالانکہ وہ بات شریعت کے اور سنت کے خلاف ہوتی ہے، اور اس عمل سے ہم مجرم اور گناہگار ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم دین پر صحیح طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، تو دین کی تعلیمات کو، دینی باتوں کو اپنانا پڑے گا۔ پچھلے جمعے میں بات ہوئی تھی کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے کہ جس سے اس کی ہر زندگی کے موڑ پر، ہر زندگی میں کام آنے والی چیزوں کے بارے میں اس کو علم ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے موافق ہے یا ان کے مخالف ہے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، آج جہاں ہم ہر تعلیم کے لائن میں محنت کر رہے ہیں اور ہر میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، وہاں ہمیں اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ ہم دینی تعلیم کے لائن میں آگے بڑھیں۔ جہاں ہم اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، IAS IPS بن جائیں، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، اسلام اس سے نہیں روکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس کی بھی فکر کرنی پڑے گی کہ ہمارا بچہ دین کی تعلیم حاصل کر لے۔ یہ دین کی تعلیم کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی تعلیم نہیں ہے جس کو ہم ہلکے میں لے رکھے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم پڑھا دی، اس کو حافظ عالم بنا دیا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی پہچان ہے کہ جن لوگوں کی بنائی ہوئی تعلیمات کو، جن لوگوں کی بنائی ہوئی ڈگریوں کو ہم پڑھ کر یہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ جب اس تعلیم کو حاصل ہم کریں گے تو ہمیں روزی ملے گی، تو یہ ہمارے ذہن میں کہاں سے بات آ جاتی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کو ہم پڑھیں گے، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں میں پھیلائیں گے، دین اسلام کے داعی بنیں گے، تو اللہ ہمیں بھوکا مار دے گا۔ میرے سادے محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جب کافروں کو رزق دے رہا ہے، کافروں کو کھانے پینے سے نہیں روک رہا ہے، تو یہ لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اگر اپنے بچے کو ہم نے دیندار بنا دیا، حافظ عالم بنا دیا، دین کا خدمت کرنے والا، دین کا داعی بنا دیا، تو وہ بھوکے مر جائے گا۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری کی وجہ سے یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی اگر کوئی چیز پرسنل ان کی کوئی چیز ہے تو وہ کلام الہی ہے، قرآن پاک ہے، جو اللہ رب العزت نے کلام کیا، اپنے منہ سے بولا۔ اب اس کا کیا طریقہ رہا ہوگا اللہ مالک جانتے ہیں۔ اللہ کے زبان سے نکلی ہوئی باتیں جس کو کلام اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اس کا داعی بنتا ہے اور اس کو لوگوں تک پھیلاتا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ اس کو رزق نہیں دیں گے۔ یہ کہاں سے ہم سوچ لیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے حدیث پڑھی خطبے کے اندر، کہ علماء جو ہیں عالموں کے بارے میں کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ جیسے باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کی وارث ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں فرمایا کہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اب میری باتیں اور میرا کام، میرا مشن، یہ کون پھیلائے گا، کون آگے بڑھائے گا؟ جس مشن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے وہ علماء کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنا وارث بتایا کہ میرے وارث ہے، یہ باپ کے بعد اس کا بیٹا ہی وارث بنتا ہے۔ تو نبی کے علم اور ان کے فرمودات، ان کے حکموں کو جو صحابہ کرام اپنے سینے میں سجایا اور بسایا اور اس کو آگے بڑھایا، یہ علماء کرام ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک، جو اس علم کو، علم قرآن کو، علم تفسیر کو، علم حدیث کو، علم فقہ کو سینہ بسینہ صحابہ نے تابعی کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے ائمہ محدثین کو، انہوں نے آگے یہ سینہ بسینہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی پڑھائی پڑھا رہے ہیں، پڑھانا چاہیے، اچھی بات ہے، تو کم سے کم دین کی بھی تو پڑھائی پڑھائیں۔ یہ کون پڑھے گا، کون کرے گا؟
اللہ کے رسول نے 23 سال اپنی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد سے دنیا سے پردہ فرمانے تک 23 سالہ زندگی میں جو علم دین دیا، جو علم الہی اور کلام اللہ کی جو باتیں ہم تک پہنچائیں، اور احادیث جو 23 سالہ زندگی میں اپنی باتوں کو بتلایا اور صحابہ کو دیا، اگر ہم آپ اس کو نہیں لیں گے تو کیا ہے، کافر لوگ لیں گے یا دوسرے قوم کو لوگ اس کو لے کر تبلیغ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے اندر، خاص طور سے بچیوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر دینی تعلیم کو پڑھانے کی اور ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے اگر جس کے گھر میں عورتیں صحیح ہوں گی، تعلیم یافتہ ہوں گی، تو ان کے بال بچے بھی صحیح ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر بال بچے ماؤں کے پاس رہتے ہیں، چھوٹے جب رہتے ہیں تو گھروں میں رہیں گے، ماں کے پاس رہتے ہیں، باپ تو کہیں کمانا نکل گیا، کہیں نوکری چلا گیا، کہیں باہر چلا گیا، تو اگر ماں صحیح ہے تو وہ بچے بھی آگے جا کر صحیح ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دینی تعلیم ہم خود بھی سیکھیں اور بال بچوں کو بھی پڑھانے کی فکر کریں۔ اور یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس کی اس کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ کہیں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ علم نبوت اور کلام الہی کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کہی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی ادناکم، کہ عالم کی اور عابد پر، ایک عالم دین ہے جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک جنرل آدمی ہے جو خالی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دونوں کو مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں آدمی کی ایسی مثال ہے، ایک عالم دین ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے، دین میں لگا ہوا ہے، ایک صرف عبادت کرنے والا ہے، دونوں کی مثال ایسی ہے جیسی میری مثال اور ایک عام آدمی کی مثال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بڑا، ایک عام آدمی کا مرتبہ کتنا بڑا، جو عالم دین صحیح ہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو، دوسروں تک دین پھیلانے والا ہو، پہنچانے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے میری مثال، اور ایک آدمی صرف عبادت کرتا ہے، دین کے کاموں میں نہیں لگا ہوا ہے، دین کی خدمت نہیں کرتا ہے، دین کی تبلیغ نہیں کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عام آدمی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے نام تو سنا ہوگا، مغلیہ سلطنت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کی کوئی سازش نہیں چھوڑی۔ خیر، حقیقت جو ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے۔ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، آج کا جو ان پر الزام لگایا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ انہوں نے یہ توڑ دیا، وہ توڑ دیا، یہ گرا دیا، وہ گرا دیا، کسی بھی اس زمانے کے جو لوگ معتبر عالم تھے، جو باتیں کتابوں کو لکھا کرتے تھے، کسی میں کہیں ثابت نہیں ہے، ان سب کا یہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ علماء کرام اس زمانے میں بھی بادشاہ اگر کوئی تھا، اس سے بھی کوئی غلطی ہوتی تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے، چاہے جیل جانا پڑ جائے ان کو۔ تو شریعت کے خلاف کوئی کام کر دے، علماء کرام چپ رہے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے، جب وہ حافظ قرآن بن گئے تو وہ اپنے باپ کے شاہجہاں کے پاس گئے، چونکہ شاہجہاں کو انہوں نے قید کر رکھا تھا، سلطنت کا پیسہ وہ سب یوں ہی اڑا رہے تھے بلڈنگوں میں ادھر ادھر، تو قید کر رکھا جائے، خوشخبری دی ان کو کہ ابا مبارک ہو آپ کو، آپ کے پوتے جو ہے وہ حافظ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی پڑھے لکھے آدمی، بادشاہ ہونے کے بعد بھی دیندار، اور ہم سمجھتے ہیں کہیں دیندار بن گئے تو دنیا بھاگ جائے گی ہم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے لیے مبارکباد کی بات نہیں ہے، یہ اس باپ کے لیے مبارکباد ہے جس کے سر پر کل قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ، اور بھی کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے ان کو کل قیامت میں ایک انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ آج کا انٹرنیشنل ایوارڈ کیسا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جان پاتے ہیں جو دنیا میں زندہ ہیں، وہی دیکھ پاتے ہیں، ہاں جو آگے آئیں گے وہ پڑھتے رہیں گے کہیں ان کو ایوارڈ ملا تھا، لیکن جو مر گئے چلے گئے ان کو تو پتہ نہیں چلے گا،
لیکن کل قیامت میں پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ جب جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ یہ سورج بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا. تو آپ خود سوچئے جس کے وجہ سے اس کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے خود اس کا کیا مرتبہ ہوگا. یہ ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا مرتبہ اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا ویلو. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات اتنی دل پہ لگی کہ میرے باپ کو بہت افسوس ہے کہ تاج تو ہم کو پہنایا جائے گا, میرے باپ کو تھوڑی پہنایا جائے گا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت میں رہتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے, کتابوں میں لکھا ہے کہ گئے اور سب کچھ سنبھالتے ہوئے, حکومت سنبھالتے ہوئے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا اور حفظ 2 سال میں مکمل کر لیا. پھر اپنے باپ کے پاس گئے اور کہا کہ ابا جان اب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن ہو گیا ہے. تب انہوں نے کہا کہ ہاں اب میرے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ اب تم حافظ قرآن ہو گئے, تو تمہارے وجہ سے میرے سر پر کل قیامت دن قرآن تاج پہنایا جائے گا. دینی تعلیم کی اہمیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آگے بڑھایا اور کہا حافظ قرآن کے بارے میں کل قیامت میں اسے کہا جائے گا کہ تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ اور درجہ بدرجہ چڑھتے جاؤ. جنت میں کئی کیٹیگریاں ہیں, جنت ایک ہی جنت تو پورے کے نام, اس میں کئی کیٹیگری ہے. کسی کو اعمال کے حساب سے کوئی جنت ملے گی, کسی کو اعمال کے حساب سے کوئی جنت ملے گی. حافظ کے بارے میں ہے کہ وہ پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ, جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہاری کیٹیگری اور منزل ہوگی. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو, دوسری بات کہ دنیا کے جو قانون کو اپناتے ہیں, بڑے بڑے وکیل بنتے ہیں, بڑے بڑے جج بن جاتے ہیں, تو ہم آپ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب اپنے سینے میں اتار لے اور اس کو اپنے دل میں بسا لے اس کو اللہ چھوڑ دے گا کل قیامت کے دن, اس کا کوئی مرتبہ نہیں رہے گا. یہ دنیا ہے, اس میں آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, جو سامنے نظر آتی ہے چیز اسی کو زیادہ ویلو دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگ دوستوں, جب آنکھیں بند ہوگی یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا تو ہم افسوس کریں گے کیوں نہیں ہم نے علم دین حاصل کیا یا اپنے بچوں کو کروایا. خاص طور سے اس زمانے میں جہاں ہماری نئی نسل جو ہے وہ ایسی کام کر رہے. میرے بھائیوں بزرگ دوستوں, میں منہ سے بولنا نہیں چاہتا اس بات کو, گویا کہ وہ اسلام سے نکلنے کے سمجھیے کہ لائن پر کھڑی ہے. وہ لڑکیوں کیا حالات ہے, لڑکیاں گئے لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر کیا کیسا بھی ڈرامہ چل رہا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, کیوں گارجین نے اس کو تعلیم نہیں دی, اسلامی تعلیمت کو سکھایا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سیرت کو بتلایا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو سیرت کو پڑھایا نہیں. شروع سے بچہ پیدا ہوتے ہی ہم دماغ میں بیٹھا دیتے ہیں کہ تم کو یہ بننا ہے, یہ کرنا ہے, اتنا پیسہ کمانا ہے. کمائیے جتنا کمانا ہے, اچھی بات ہے, جائز طریقے سے کمائیے, لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کے پیسہ کماتے رہیں. جس دن آنکھ بند ہوگی میرے بھائیوں بزرگوں, سارا حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے امتحان آزمائش کے طور پر بہت ساری باتیں ہم سے چھپا رکھی ہیں, سب کھول کے بتا دے, سب سامنے رکھ دے, پھر امتحان آزمائش کیا. جنت ہے لیکن دکھایا نہیں, جہنم ہے لیکن دکھایا نہیں. ہاں کچھ باتیں اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو بتلایا. تو جو لوگ بھی دین کی اہمیت رکھنے والے ہیں, دین کے جذبات کو اپنے اندر رکھنے والے ہیں, وہ کسی حال میں رہیں, کہیں رہیں, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, جس سے پوسٹ پر پہنچ جائے, جس مرتبے کو پہنچ جائیں. مجھے بچپن میں یاد ہے, بہت سال پہلے ہمارے ایم پی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ 1997-98 تقریباً بات ہے, ایک بار ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اس وقت میں حفظ کر رہا تھا ہردوئی کے اندر, لکھنؤ سے آگے ہردوئی ہے, اور ہمارے پورا جو یہاں پہ ایک گاؤں ہے اس کے ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں پڑھاتے تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, یہاں سیمان بہت کم آنا ہوتا تھا. ایم پی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرحوم ان سے تعلق تھا, ان سے حال چال لینا, اپنا حال چال بتلانا, ان سے دعائیں لینا, ان کا یہ معمول تھا. ایم پی صاحب کتنے بڑے پد پر, سب کچھ ہونے کے باوجود دین سے دور نہیں. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں میں, آپ سوچیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہ تھے تو دیندار تھے, اس زمانے میں کہاں کوئی ایسا ملتا ہے. تو ایم پی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں جا کے ملا تو پوچھنے لگے بیٹا آپ کیا پڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ ہردوئی پڑھتا ہوں. بولا اچھا وہی قاری صاحب جو ریپورا والے انہی کے یہاں. بولے جی. انہوں نے بہت آہ سے ایک بات کہی, آج تک مجھے یاد ہے, 1997-98 کی بات ہے. ایم پی صاحب نے کہا کہ میرا ایک ہی بچہ ہے, دعا کیجئے کہ اللہ ایک اور بچہ دے دے, میں بھی اس کو حافظ عالم بناؤں گا اور اس کو وہاں بھیجوں گا.
जज्बा तो था दिल में, अल्लाह का मंजूर नहीं था, आगे उनकी कोई और लड़का नहीं हुआ, अल्लाह के मंजूर, लेकिन जज्बा तो था मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों। तो असल मुसलमान वही है कि किसी पोस्ट पर चला जाए, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वो दीन की बातों को और दीनी तालीमात को और दीनी अहकामात को और कुरान को सुन्नत को छोड़े बगैर नहीं रह सकता। छोड़ दिया अगर तो समझिए कि मुसलमान नहीं है, अपनाए बगैर नहीं रह सकता है, उसको जहां भी रहे उसको अपनाना पड़ेगा उसको। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल तो ऐसा इंस्टीट्यूट लोगों ने खोल दिया है को जो सिर्फ हाफिज आलिम को ही लेते हैं। सबसे बेहतर तरीका क्या था दीनदार बच्चों को बनाने का, कि आप हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, उनको मदरसों में भेजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे बेटा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, IAS IPS से बने, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे खुले हुए हैं आजकल जो सिर्फ हिफ्ज और हाफिज और आलिम के ही बच्चों को लेते हैं और उनको तैयारी कराते हैं। 9th और 10th में तैयारी कराने के बाद, 12th की तैयारी कराने के बाद उसको नीट का एग्जाम दिलवा रहे हैं, IAS IPS की तैयारी करवाते हैं, करवाने के बाद एग्जाम दिलवाते हैं। और बहुत लोग बच्चे हाफिज आलिम करने के बाद उसमें पास कर आगे पढ़ रहे हैं। हमारे खुद जानने वाले 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं। कई बच्चे 2-4 सालों में हाफिज बनने के बाद UPSC पास किया उन्होंने। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा बेटा हाफिज आलिम बनने के बाद वो भी पढ़े, तो उसके भी रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन दीन को छोड़कर आप भाग जाएं, ये बहुत खतरनाक चीज है। जहां भी रहें, जो कुछ भी रहें, दीन को अपनाकर, दीनी बातों को अपनाकर, दीनी तालीमात को अपनाकर अगर जिंदगी गुजार रहे हैं तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हम कामयाब हैं। तो सबसे बेहतर क्या है कि अपने बच्चों को अंदर दीनी तालीम देने का, कि हम उसको हाफिज आलिम बनाएं। अगर आगे पढ़ाना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, इस्लाम इजाजत देता है, पढ़ाइए लिखवाइए, लेकिन दीन से दूर रखकर, दीनी तालीमात से दूर रखकर आप ये काम कर रहे हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीनी तालीमात हासिल करने के लिए और बच्चों के अंदर दीनी तालीमात देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।